الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے فضل اور عنایت بہت زیادہ فرمایا کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کون سے عمل ایسے کر لیں تاکہ یہ مہینہ ہمارا ایسا بن جائے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے اور ایسا بن جائے جس سے ہمارے سب کام ٹھیک ہو جائیں. یہ مہینہ ابتدا میں ہی ہے، اس لیے ان باتوں کو سوچنا ہے اور ان پہ غور کرنا ہے. 3 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے فرمائی ہیں. 3 کیا جن کو ہم ذہن میں رکھیں، ویسے تو بہت ساری فرمائی ہیں لیکن ان 3 کا خیال کرنا ہے اور 3 کو پورے طریقے سے کس طرح کرنا ہے اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ ان 3 کو پورا کس طرح کیا جائے. پہلی بات آپ نے فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو جو عبادت ہوتی ہے، رمضان کی جو رات کی عبادت ہے، قیام ہے، کھڑا ہو کے قرآن سننا ہے، سنانا ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے کیا اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گناہوں کی پچھلوں کی مغفرت ہو جائے گی. تیسری بات جو آپ نے اس کے بارے میں فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہوں کی پہلوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ 3 باتیں ان کی تھوڑی وضاحت چاہیے تاکہ ہمیں ان پہ غور کرنا ہے کہ مغفرت، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مغفرت یعنی اس مہینے کی مغفرت، اور جب اس مہینے کی مغفرت ہمیں حاصل ہو گئی تو جس آدمی کو آپ کے ارشاد کے مطابق 3 چیزیں حاصل ہو گئیں اور 30 دن مکمل ہو گئے تو گویا کہ اس کی عید ہے. یہ عید اس کی ہے کہ اس نے مغفرت حاصل کر لی، عید اس کی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا، یہ اس کے لیے پھر عید ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ روزے فرض کیے ہیں، دین کی بنیادوں میں بنیادی احکامات میں سے ہیں، اور اس بات پہ بھی ایمان ہو کہ اللہ کے حکم کے سامنے وہ جھکا ہوا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے، اور اس پہ بھی ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس روزے پہ مجھے اجر دے گا. اور کیا اجر دے گا؟ اس اجر پہ بھی ایمان ہو. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ تشریح اس کی بتاتا ہوں، جیسے کہ سارے عمل انسان کرتا ہے، وہ عمل تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، نماز نظر آ رہی ہے اور زکوٰۃ نظر آ رہی ہے، حج نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نظر آ رہی ہے، صدقات نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی نظر آ رہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے نظر نہیں آتا. اب کس کا روزہ ہے کسی کا نہیں روزہ، آپ نہیں کہہ سکتے کوئی کہہ دے میرا روزہ ہے تو یقین نہیں ہے، کہے نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ اس کے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے
کسی کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس روزے پہ اس کے اور رب کے علاوہ کسی کو کوئی آگاہی نہیں ہوتی. کہ کسی کو آگاہی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. اگر گھر میں کوئی ساتھ ہو تو بیت الخلاء میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، وہاں بھی پانی پی سکتا ہے. تو یہ اس کے اور رب کا معاملہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. لیکن جب اس نے یہ معاملہ اللہ کے ڈر اور اس کی رضا کے لیے کیا تو فرمایا اس لیے باقی اعمال کا تو میں بدلہ دوں گا، پیمانے کے ساتھ دوں گا، حساب کے ساتھ دوں گا، اور بہت زیادہ دوں گا. لیکن روزہ چونکہ اس نے میرے لیے رکھا، کسی کو آگاہ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، اس کا اور میرا معاملہ ہے، تو اس میں جب بدلے کا کام ہوگا یہ میں ابھی نہیں بتاتا. جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر جب میں بدلہ دوں گا تب پتہ چلے گا کیا بدلہ ہے. اس لیے یہ بدلہ بھی میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی بدلہ اس وقت ملے گا اور یہ بہت بڑا ملے گا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا اس کا بدلہ میں اس وقت دوں گا. اب یہاں فرمایا ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے. ایمان میں بغیر بھی بعض دفعہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، جیسے بعض دفعہ ڈائٹ کرتے ہوئے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آج کل کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک روزہ رکھو اور ایک چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو. یہ بھی نئی ریسرچز آ رہی ہیں، اس پہ وزن کم ہو جاتا ہے. اس پہ بھی لوگوں نے کچھ کام شروع کر دیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو، ایک دن، یعنی ایمان کے ساتھ روزہ. اور ایمان کے ساتھ بعض عرب ممالک میں جو کہ عرب ممالک میں الحمدللہ وہ افطاری کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کرواتے ہیں، اور کروانی چاہیے، دین کی تعلیم ہے، بڑی شاندار افطاری ہے. وہ وہاں کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بعض دفعہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا بھئی آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بات بتایا بھئی یہاں افطاری کے بڑے بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، ہم ادھر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں افطاری بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن اچھے پروگرام ہیں. اب ہم کہہ روزہ نہیں ہے تو چلو ہم بھی روزہ رکھ لیا. اب انہوں نے روزہ رکھا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں رکھا. یہ ایمان کے بغیر روزہ ہے، اس روزے کا کوئی آخرت میں ان کو اجر نہیں ہے. دنیا میں ٹھیک ہے دوست خوش ہو جائیں گے انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کو بھی افطاری کروا لو، یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے اجر نہیں ہے. اس پہ بھی ایمان ضروری ہے کیونکہ ان کا ایمان نہیں. ایمان یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، لہذا یہ ہے ایمان، اور اس پہ اللہ مجھے بے پناہ اجر دے گا. یہ ایمان ہے. ایمان کے ساتھ دوسری بات احتساب کا مطلب جو علماء نے اس پہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنی دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھے، روزے کو بوجھل محسوس نہ کرے. رمضان آ رہا ہے تو پریشان نہ ہونا شروع ہو جائے، اوہو ابھی تو رمضان بھی آ رہا ہے، اوہ اس دفعہ تھوڑی گرمی شاید ہو جائے، اوہو آج تو گرمی زیادہ ہو گئی. یہاں جی ہمارے ملک میں جیسے بعض ملکوں میں روزہ لمبا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو روزہ بڑا لمبا ہے جی. تو یہ انسان گھبرانا یا پریشان ہونا شروع ہو جائے، یہ بوجھ سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ احتساب نہیں ہے. احتساباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوشی سے اور رضامندی سے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ موقع دیا، میں تجھے راضی کر رہا ہوں. بڑی گرمی ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے، بڑی بھوک سے ڈال ہو رہا ہوں، جسم پہلے ہی کمزور ہے لیکن میں رکھ رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہوگا اس لیے میں خوشی پہ یہ رکھ رہا ہوں. پیاس ہے مجھے اور خوشی ہے، نڈال ہو رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. یہ احتساباً یہ خوشی کے ساتھ رکھے گا، وہ پھر ما تقدم من ذنبہ، اس کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا. اس پہ خوشی محسوس کریں کہ میں رب کے لیے تو کر رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں اور کس کے لیے اٹھا رہا ہوں، یہ بات ہے. تو اس لیے اس میں رغبت ہونی چاہیے. دوسری چیز جو اس کے بارے میں روزے کے بارے میں ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈال ہے اور روزہ ڈھال ہے. دوسرے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے بڑا مضبوط قلعہ ہے، قلعے میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے، وار دشمن نہیں کر پاتا. فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا گویا کہ جہنم کی آگ سے قلعے میں آ گیا ہے. یہ قلعہ ہے، اس کو ڈھال فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ڈھال تو ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟
فرمایا یہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال کب تک ہے؟ فرمایا جب تک اس ڈھال کو وہ پھاڑ نہ دے، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ یعنی ایک وقت میں ایک جب لڑائی ہوتی تھی، سپاہی ایک ہاتھ میں تلوار لیتا تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیتا تھا، تلوار سے تو حملہ کرتا تھا، اور ڈھال جو اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی کہ ادھر سے حملہ ہو تو اس کو روکتا تھا، اس پہ نیزہ نہ لگے، تلوار نہ لگے، کوئی تیر نہ لگے، اس کے لیے ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ لیکن ڈھال خود ہی پھاڑ دی ہو تو پھر وہ تیر کو روکے گی، کسی حملے کو روکے گی نہیں، روکے گی۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاتا ہے، لیکن اگر روزے دار اس کو خود پھاڑ دے تو پھر فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح اور کتنی شاندار مثال دے کے فرمایا کہ یہ کیسے اس کو پھاڑ دے۔ جیسے کہ امام دارمی نے اس کی تشریح میں فرمایا بالغیبہ، جیسے کوئی آدمی غیبت کر کے پھاڑ دیتا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن ساتھ غیبت کر دی، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی۔ اب کیونکہ عادتیں پڑی ہوئی، ہماری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، خود کی نہیں کسی نے کی، اس کے ساتھ شامل ہو گیا، ایک دو چار لفظ ملا دیے، فرمایا یہ غیبت ہے، اس نے اپنی ڈھال کو پھاڑ دیا گناہوں سے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ یوم، فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفس ولا یسخط، اس کو چاہیے کہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، روزے میں بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، اور غصہ اور جھگڑا بھی نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، روزے میں اگر اس کو وہ گالی دیتا ہے یا اس سے لڑتا ہے، اب گالی دینا، اب آپ ہم بیٹھے ہوں اور کوئی آدمی آ کے آپ کو یا مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے ہی گالی دے دے، سیدھی گالی دے دے، تو کتنا غصہ آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مجھے گالی دی، مجھے نہیں جانتا ہے تم کون ہوتا ہے مجھے گا؟ ہاں، لڑائی فوراً شروع ہو جائے گی۔ لڑائی شروع کرنی ہے تو گالی دے دو، لڑائی 1 منٹ میں نہیں 1 سیکنڈ میں شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو کیا کہو؟ فرمایا پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے جواب میں آ کے بازو اٹھا لیتا ہے، لڑنا شروع ہو جاتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فرمایا کہو کہ میرے روزے میں، وہ جو جب تمہیں اس نے گالی دی، اس کی گالی کے جواب میں تم نے یہ کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ گالی کا جواب ہے۔ گالی کا جواب کیا بتایا؟ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب یہ فرمایا کہ کہو میں روزے دار ہوں، بس۔ کتنی سخت گالی دی تھی، غصہ آ گیا، آگ بگون ہو گئے، فرمانے کو میں روزے دار ہوں، اس کا جواب ہے۔ فرمایا اس لیے اس نے لڑائی سے منع فرمایا، لڑائی سے منع فرمایا، فرمایا ولا جہالت کا کام نہ کرے، فرمایا ولا یجادل قدیم، لڑائی نہ کرے۔ آج یہ لڑائیاں ہمارے ہاں بہت ہیں، ایک تو آپس کی لڑائیاں ہیں، گھروں کی لڑائیاں ہیں، پڑوس کی اڑوس کی لڑائیاں ہیں، اور راستے میں چلتے ہوئے بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لڑائیوں کا مرکز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہمارا سوشل میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے، اس میں بھی لڑائیاں ہیں، بہت ساری لڑائیاں ہیں، دوسروں پہ عیب لگانا، دوسروں پہ تان لگانا، دوسرے کو غلط کہنا، اور دوسرے پہ الزامات لگانا، اور الزامات کی بوچھار کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ سب باتیں موجود ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف، ایک ٹیم دوسری ٹیم کے خلاف، ایک ادارہ دوسرے کے خلاف، مطلب ہے جو بھی مختلف گروہ ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف تقسیمیں ہیں، آپس میں وہ لڑائیاں، آپس میں الزامات، آپس میں ایک دوسرے پہ بہتان، اور پھر یہ ہم اس کو سننے میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ہم لڑائی سننے میں مصروف ہیں، وہ ہے کہ ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا ہے، یہ تربیت نہیں کہ یہ بتائے نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق بول رہا ہوں، جبکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور میں تو جھوٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی جھوٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں، لیکن اصل میں جنگ کو دونوں کی مفادات کی ہے، حق کی جنگ نہیں ہوتی۔ عام طور پہ میں سب کو نہیں کہتا، لیکن دوستوں اس چیز سے بچنا ہے۔ آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ روزے میں تم نے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ایسی چیزوں میں شامل نہیں ہونا۔ تو اگر ایسا ہم پروگرام لگا کے بیٹھ گئے جس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تانے ہو رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی اسی چیز میں شامل ہوں گے؟ اس سے بچنا ہے۔ فلا یرفث،
फरमाया बेहयाई का काम नहीं करना। बेहयाई में ये सब चीजें आ जाती हैं। झूठ नहीं बोलना, मल्लम यदा कौल ज़ूर, फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ जो आदमी बोलता है और झूठ पे अमल करता है, फरमाया अल्लाह को उसके भूखे पास प्यासे रहने की फलैसा लिल्लाहि हाजतुन बिअन यदा तआमहु व शराबहु, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ को छोड़े। झूठ कितने मौके पे है, झूठ बोलना में है, मामलात में है, खरीद फरोख्त में है, तिजारत में है, लेन देन में है, और दोस्तों में है, रिश्तेदारों में है, जगह जगह पे हमारे यहाँ झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और झूठ की बुराई दिल से निकल गई। जो बात हकीकत के खिलाफ हो उसको बयान करना एक आदत बन गई है, लोगों की मिजाज बन गया है। अच्छे अच्छे नमाजी लोग भी इस बात से कतराते नहीं है कि खिलाफ हकीकत बात हम बयान कर रहे हैं, झूठ का इर्तिकाब कर रहे हैं। फरमाया अगर ये झूठ नहीं छोड़ा, झूठ पे अमल नहीं छोड़ा, झूठ वाले काम नहीं छोड़े, बेहयाई वाले काम नहीं छोड़े, तो फिर उसके भूखे प्यासे रहने की अल्लाह को जरूरत नहीं है। बेहयाई के बहुत सारे काम, फला यरफुस, बेहयाई ना करे। ऐसा लिबास पहनना भी हराम है जिससे बेहयाई टपके, मर्द के लिए भी और औरत के लिए। औरत के भी हुक्म है कि अपने आज़ा और जिस्म को ऐसे न करे कि जिससे दूसरों के लिए शहवत अंगेजी का सबब बनो, और मर्द के लिए भी ये हुक्म है, दोनों के लिए सतर का हुक्म है। ऐसा लिबास पहनना भी बेहयाई में शामिल है, और ऐसे लिबास पहनने वाले को देखना भी बेहयाई में शामिल है। ऐसे को देखना भी बेहयाई में शामिल है। आज हमारे यहाँ ये बेहयाई इतना अहम उनसर हो गया है। हमारे खा मजाक हो, खा तफरी हो, खा कॉमेडी हो, खा कोई चीज हो, जितनी भी चीजें हैं उसमें जब तक बेहयाई का कोई चुटकला नहीं डालते, ड्रामे में बेहयाई का कोई चुटकला नहीं डालते, कोई भी नगमे में गीत में कोई चुटका नहीं डालते, वो कहते हैं मजा नहीं आया। बेहयाई से हम मजा लेना शुरू हो गए। हाँ, ये बेहयाई अल्लाह को नहीं भाती है, बेहयाई अल्लाह को नहीं भाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ज़लज़ले क्यों आते हैं, हम तो साइंसदानों से पूछते हैं। आज हमें ये बताया जा रहा है कि तुम साइंसदानों से पूछो। ईमान वाले का काम यह है कि जो बात अल्लाह के रसूल ने बताई है हम अब सबसे पहले उनसे पूछेंगे। वो है असल बात, वो है कायनात का चलाने वाला रब है, और रब के रसूल वो बताते हैं जो रब ने बताया। आपसे पूछा गया ज़लज़ले क्यों आते हैं, फरमाया जब जमीन में जिना और बेहयाई हो जाती है, अल्लाह जमीन से कहता है ज़लज़लिए, जमीन हिल जा, फिर ज़लज़ला आना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है। ज़लज़ला क्यों आता है? अल्लाह की जब बेहयाई और नाफरमानी होती है तो जमीन पे ज़लज़ला आता है। अब प्लेट हिले या उसमें लावा फटे या जो भी हो, ये सब चीजें अल्लाह के हुक्म के तहत होते हैं, और अल्लाह ने हर चीज की तकदीर लिखी हुई है कि मैंने फलां साल में, ये 50,000 साल पहले क़यामत दुनिया कायम होने से पहले तकदीर लिख दी गई, फलां जगह पे ये बेहयाई होगी तो ज़लज़ला आएगा, प्लेटें हिल रही हैं, ये होगी वो होगी, पीछे सबब अल्लाह की तकदीर है। खा वो प्लेटें हिल रही हों, करीब आ रही हों, दूर आ रही हों, लोगों की पेशेंगोइयां जो हो, सबसे पीछे अल्लाह की तकदीर है जो उसने कायनात पैदा करने से हजारों साल पहले लिखी है, और उसको पता है कि फलां मौके पे फलां ने बेहयाई करनी थी, लिहाजा प्लेटों को इधर से सिरकाना शुरू कर दो, इतने सालों बाद इधर सिरकेंगी, इतने सालों बाद इधर पहुंचेगी। सबके पीछे अला लहुल खल्क़ वल अम्र, रब का हुक्म है कि पैदा भी उसने किया और हुक्म भी उसी का है। बस बात खत्म हो गई। तो इसलिए बेहयाई को छोड़ना है, बेहयाई से तौबा करनी है। बेहयाई के सारे काम, बेहयाई के प्रोग्राम, बेहयाई के गाने, बेहयाई के मंजर, बेहयाई की तस्वीरें, खा वो खबरों में हो, खा वो किसी और, इतनी इन चीजों को समझ लिया गया। इश्तिहार में भी बेहयाई, खबरों में भी बेहयाई, हर चीज में बेहयाई। अगर औरत ऐसा लिबास पहन के आ रही है जिससे दूसरे के लिए रग़बत और शहवत पैदा हो रही है, बेहयाई और क्या है। इसलिए इन चीजों को, जो हमारे यहाँ गुनाह इतना आम हो गया कि गुनाह को गुनाह समझना हमने छोड़ दिया है, गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। फरमाया फला यरफुस, बेहयाई का काम ना करे। हाँ, ये बेहयाई का काम ना करे। इसलिए दूसरे हदीस पाक में फरमाया मल्लम यदा अल खना वल कज़िब, जो झूठ ना छोड़े और बेहयाई ना छोड़े। बेहयाई को छोड़ने का अलग जिक्र किया। फरमाया अल्लाह को उसके भूखा प्यासे रहने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अगर रोजे को सही करना है तो इन सब गुनाहों को छोड़ना है और इनसे अपने आप को पाक करना है, इनसे अपने आप को रोक के रखना है, इनसे अपने आप को रोक के रखना है। रोजा तो तब होगा, सिर्फ एक आदमी भूखा प्यासा रहता है और उसको रोजे का नतीजा देखो। एक आदमी ने बैल पाला हुआ है,
روزانہ اس بیل کو صبح بھی چارہ دیتا ہے, دوپہر بھی چارہ دیتا ہے, شام کو بھی چارہ دیتا ہے, اور وہ کہے کہ رمضان میں اس بیل کو سحری میں چارہ دینا ہے اور افطاری میں چارہ دینا ہے, اس کے علاوہ بیچ میں نہ پانی دینا ہے نہ چارہ دینا ہے, تو 30 دن تو بیل بھی گزار لے گا, لیکن 30 دن گزارنے کے بعد پھر بھی وہی کچھ ہوگا, اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو نہیں پتا ہوگا کیوں میرا کھانا بند کیا گیا اور کیوں نہیں بند کیا گیا. ہاں, یہ اگر وہ 30 دن کی بھوک کاٹ کے بھی بیل رہے گا, اس کو کسی مقصد کا پتہ نہیں, تو پھر انسان بھی اگر بھوک پیاس کاٹ رہا ہو, مقصد پتہ نہ ہو. یاد رکھنا انسان بہت اونچا ہے, میں انسان کو بیل نہیں کہہ رہا, لیکن انسان کو مقصد سمجھنا چاہیے. مقصد کیا ہے میرا؟ اگر صرف بھوک پیاس کاٹنی ہے تو جانور کو بھی آپ روک دیں تو وہ بھی بھوک پیاس کاٹ لیتا ہے, لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی, وہ مقصد سمجھے, مجھے اللہ تربیت کرا رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, دل کو پاک کرنا ہے, آنکھوں کو پاک کرنا ہے, کانوں کو پاک کرنا ہے, دماغ کو پاک کرنا ہے, سوچ کو پاک کرنا ہے, پیٹ کو پاک کرنا ہے, جسم کی ایک ایک چیز کو, جسم کے ایک ایک بال کو اللہ کی نافرمانی کی شیوں سے پاک کرنا ہے. یہ پاک تب ہوگا جب محنت ہوگی, کوشش ہوگی, اور گناہوں سے چھوڑنے کی, اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی مشق کرے گا 30 دن, تب جا کے پاک ہوگا. یہ ویسے نہیں ہوتا ہے, یہ انسان کا نفس بار بار برائی کے اندر ابھرتا ہے, یہ بڑی محنت اس کے لیے چاہیے, کوشش ہے, ہم نے تو کی ہے, بس جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے ہم کرتے جا رہے ہیں. جس سمت جانا ہے, رب کے پاس جانا ہے, اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارے قیامت کے دن جاؤ گے, تمہارا ایک ایک بول, خواہ مذاق میں بولا یا تفریح میں بولا یا غصے میں بولا, وہ فرشتے لکھ رہے ہیں, پیش کیا جائے گا, بولا ہے کیوں بولا ہے, یہ عمل تم نے کیوں کیا ہے. بھائی یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, چھوٹا سا بھی ذرہ جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا, وہ ذرہ جو دوربین سے یا خودبین سے دیکھتے ہیں, وہ ذرہ, فرمایا وہ ذرہ اتنا بھی عمل ہوگا برائی کا, وہ بھی سامنے آئے گا. ان برائیوں کو دور کب کرنا ہے؟ یہی تو زندگی کے لیے ہے. یہ روزے اللہ نے اسی لیے مشق کے لیے دی ہے, یہ 30 دن مشق کرنی ہے, ان برائیوں کو, ان گناہوں کو, ان معصیتوں کی عادتوں کو, ان گناہوں کی طبیعتوں کو, طبیعتیں بن گئی گناہ ہماری, مزاج بن گئے گناہ ہماری, ان کو چھڑوانا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا, رب صائم لیس له من صیام الا الجوع. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں بھوک کے سوا ان کے روزے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی بات ہے, بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا, یہ دین کی تعلیم ہے, یہ کو میں اضافی, میں کوئی سختی نہیں کر رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ بھوک کے سوا ان کے روزے میں کچھ نہیں ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا, گناہوں سے صاف نہیں کیا, روکا نہیں, صرف بھوک پیاس برداشت کی. اس لیے اس کو بات کو یاد رکھنا ہے. اور بہت سارے ایسے کھڑے ہونے والے ہیں, من قیام الا السحر, ان کی رات کے قیام میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ہے. جاگنا کیا ہے؟ یعنی نماز اگر پڑھ رہے ہیں, قیام ہو تو اس میں شوق ہو, ذوق ہو, دھیان ہو, توجہ ہو, یہ ہے جاگنا. جاگنا تو یہ نہیں کہ صرف میں نے رکعت پوری کرنی ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانا ہے. ہاں اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں. تو دوسری چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا, رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, ثواب کی نیت سے, اس کی گناہوں کی مغفرت ہوگی. جب ایسے روزے رکھے گا تو گناہوں کی طبیعت بھی چھوٹے گی اور توبہ بھی ہوگی اور یقیناً مغفرت ہوگی. اور دوسری کیا بات فرمائیے؟ دوسری بات ہے, جو آدمی رمضان کی رات کا قیام کرے ایمان کے ساتھ کہ میرا رب راضی ہوگا, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, احتساباً ثواب, اس کو بھی بوجھل نہیں محسوس کرنا, اس قیام کو بھی بوجھ نہیں محسوس کرنا. آج ہم اس کو بھی بوجھ محسوس کرتے ہیں. روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن تراویح کم لوگ پڑھتے ہیں, اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اس پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں اس بات کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ گھنٹہ لگ گیا, 1.5 لگ گیا, 2 لگ گیا. دنیا کی خواہشات میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ادھر اسٹیڈیم میں پنڈی میں میچ تھا, میں جا رہا تھا, روڈ بلاک تھا, رش ہی رش, لوگ ہی لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور مجھے تو لوگ کہتے ہیں یہ میچ ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے پہلے ٹکٹ بند ہو جاتے ہیں, اتنی دیر لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں, وہ ساری تکلیف برداشت کرتے ہیں. نتیجہ تو ایک وقتی تفریح ہے, لیکن یہ رات کا قیام
جس کا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تو اس قیام کو، رات کی تراویح کو، رات کی عبادت کو ذوق اور شوق سے کرے گا تو یاد رکھنا جب تو مر رہا ہوگا تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بیوی رو رہے ہوں گے، تیرا منہ کفن سے بنا ہوگا، لیکن تو خوش ہوگا کیونکہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے۔ یہ معمولی چیز ہے مغفرت ہو جانا، تیری آگے کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے اس سے بھاگنا نہیں ہے رات کے قیام سے، رات کی احتساباً ثواب، بوجھل نہیں ہونا کہ 1 گھنٹہ لگ گیا، 2 لگ گئے، 1.25 لگ گیا ہے، 15 منٹ اوپر لگ گئے ہے جی، آج میری ٹانگوں میں درد ہو گیا، آج تو میری کمر میں درد ہو گیا، آج تو لمبا پڑا، آج تو ایسا پڑا، آج رکوع لمبا کیا۔ یہ بہت سارے سوال و جواب ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تقریباً ہمارے ہاں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ایک بوجھ ہے؟ خوش ہونا چاہیے کہ میری ٹانگ میں درد ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے؟ اللہ کے لیے ہوا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہوتا ہے درد، اللہ کے لیے ہوا ہے میری ٹانگ میں درد، میری کمر میں درد کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے لیے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے خون نکلا جہاد میں، تو آپ اس انگلی کو ایسے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں، فرمایا کہ ان انت اللہ اصبع الا، آپ فرما رہے ہیں کہ اے انگلی تو ایک انگلی ہے، تو اللہ کے راستے میں جو اگر تجھے تیرا خون نکلا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقی، اللہ کے راستے میں خون نکلا ہے نا، یہ تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ اگر ٹانگ میں درد ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر کمر میں درد ہے تو اللہ کے لیے، ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے، تراویح کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ تراویح کی رکعت، بہت سارے لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، کئی 12 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا، جو تراویح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حکم دیا میری خلفائے راشدین کی سنتوں پکڑو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ فرمایا ان کی سنت کو پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے کپڑے کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، کوئی تم سے کھینچ رہا ہوتا ہے، تم ان کو داڑھ میں کپڑے میں لے لیتے ہو، تم سے کوئی کھینچے نہیں۔ فرمایا میری خلفاء کی سنت کو بھی ایسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، جیسے امام بہقی نے فرمایا باسناد صحیح کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ لوگوں کو جمع کیا اور لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اور وَكُنَّا نَقُومُ وَكَانَ الْقِيَامُ، یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمیشہ یہ عمل حضرت عمر کے دور میں ہو گیا، پھر یہ چلتا رہا کہ حضرت عمر نے یہ سنت قائم کر دی کہ اب قیام اور کھڑا ہونا 20 رکعت کے ساتھ، یہ چلتا رہا۔ پھر یہ حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ رہا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں یہ، اور پھر یہ عمل چلتا رہا ہے آج تک۔ حرمین میں 20 تراویح ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ تراویح 20 ہیں، یاد رکھنا ہے۔ جو ایک شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے مراد تہجد کی نماز، اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ کیونکہ ایک سوال آپ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی عبادت بہت بڑھاتے تھے کہ نہیں بڑھاتے تھے؟ یہ تو حدیث میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے جو تہجد کی نیت سے نماز ہے وہ 8 پڑھتے تھے، رمضان میں بھی یا غیر رمضان میں بھی۔ رمضان میں آپ کی عبادت بڑھتی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور عمل کو خلفائے راشدین ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لہذا حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے حکم ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں 20 تراویح تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھائیں، پھر حضرت علی ان کو وتر پڑھاتے تھے 20 تراویح کے بعد۔ حضرت علی کے دور میں بھی یہی طریقہ رہا۔ ابی ابن کعب بہت جلیل القدر صحابی ہیں جو قرآن کے قاری تھے، یصلی بالناس فی رمضان فی المدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ ابی ابن کعب بھی لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے اور پھر 3 وتر پڑھاتے تھے، یہ مدینہ میں پڑھاتے تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ عطاء ابن ابی رباح، یہ صحابی، یہ تابعی ہیں۔ تابعی ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔
انہوں نے صحابہ کو بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں. فرماتے ہیں ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعۃ بالوتر. میں نے مکہ میں، یہ مکہ میں تھے، میں نے لوگوں کو دیکھا یعنی صحابہ کو دیکھا کہ مکہ میں وہ 20 رکعت نماز اور اس کے بعد وتر پڑھ رہے ہیں. 20 رکعت نماز اور اس کے بعد وتر پڑھ رہے ہیں. تو عطا بن رباح صحابہ کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ صحابہ مکہ میں 20 تراویح پڑھ رہے ہیں. اسی طرح تابعین کا بھی عمل آپ نے دیکھے. بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن جبیر، رمضان کے اندر یہ مدینہ میں تھے. یہ امنا یصلی 5 تراویحات، 5 تراویح. تراویح کہتے ہیں جو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں. تو یہ 5 تراویح کرتے تھے. 5 تراویح تب ہوتے ہیں جب رکعتیں 20 ہوں. جب رکعتیں 20 ہوں تو پھر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں. تو یہ 5 تراویح ہوتے ہیں. یہ 5 تراویح کرتے تھے. اسی طرح اب ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کوفہ میں صحابہ کا مرکز تھا، وہاں بھی 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. یہ تابعین کا عمل موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بھی 20 پڑھا رہے ہیں. حضرت علی کے سے رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گئے کہ 20 پڑھا رہے ہیں. اور مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، تینوں بڑے بڑے مرکز صحابہ ہیں 20 تھی. اور حرمین میں آج تک 20 ہیں. اس سے معلوم ہوا تراویح 20 ہیں. 8 جو تہجد ہے. لہذا اگر تراویح کی سنت آپ نے پانی ہے تو 20 ہی پڑھیں. یہ غلط فہمی نہ رہے. ہاں 8 پڑھ لیے تو نفل ہو جائیں گے. اللہ کے ہر 2 رکعت بھی مقبول ہے. 4 پڑھ لیے تو 4 رکعت. لیکن اگر تراویح کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو 20 رکعت ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی